1400 برس پہلے خبر دی امت کو، انی لا اخشى علیکم الفقر، انی لا اخشى علیکم ان تضلوا بعدی، انی اخاف علیکم فتنة النساء. مجھے میری محمد کی امت، مجھے تمہارے بھوکا مرنے کا کوئی فکر نہیں. اللہ تم کو روٹی دے گا، بہت روٹی ملے گی. حتیٰ کہ فرمایا لا تقوم الساعة حتى تكون سحار العرب مروجا او كما قال، کہ عرب کا ریگستان جس میں 100 میل تک پانی کا قطرہ نہیں ملتا، میری امت لکھ لو قیامت آنے سے پہلے میں محمد کی بات پوری ہوگی. جب تک ربع خالی، مکہ اور مدینے کا ماحول، وادی تیمہ، طائف کی پہاڑیاں، صحرائے بستی، سب کا سب جب یہ باغ نہیں بن جائے گا قیامت نہیں آئے گی. آج ہو رہا ہے کام شروع. سعودی عرب نے 5 سالہ منصوبہ شروع کیا، پچھلے گرمیوں میں اعلان آ گیا کہ الحمدللہ سعودی عرب میں اب اتنی گندم پیدا ہو جاتی ہے جو ہماری ضرورت کے لیے کافی ہے. صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم. پھر کہا صدق رسولہ الکریم. فرمایا قیامت نہیں آئے گی اس وقت تک مجھ محمد کی بات لکھ لو، جب تک عرب کے صحرا، تپتے ہوئے صحرا، خون کی آمیز ٹھنڈک والے جنگل اور صحرا جو وہ کیا بن جائیں گے، کھیتیاں اور باغ نہ بن جائیں، قیامت نہیں آئے گی. روٹی کی فکر نہ کرو، روٹی ملے گی. اور یہ بھی فرمایا مجھے یقین ہے تم سب گمراہ بھی نہیں ہوگے، لیکن ایک فتنے میں تم مبتلا ہو کر رہو گے، حکمرانوں سے لے کر مولوی تک، مولوی سے لے کر سیاستدان تک، سیاستدان سے لے کر بازار کے چھابڑی فروش تک. انی اخاف علیکم فتنة النساء. عورتوں کی غلط لفٹنگ، عورتوں کے نام پر غلط کنویسنگ، اسلام پر ہوٹنگ ہٹنگ، پیغمبر کو بالواسطہ گالیاں نکالنے کا کافرانہ لعنتی طریقہ کار، آوارہ چھوکریاں، زنا میں مبتلا ایکٹر، بدکار نوجوانوں کے منہ سے اخباری مقالے لکھ کر نبی کو گالیاں دلوائی جا رہی ہیں. ایک اٹھی ہے بدماش اور لڑکی، اس نے کہا دنیا میں بدترین ظالم وہ انسان تھا جس نے یہ کہا کہ عورتوں کی عقل بھی ناقص ہے اور ان کا دین بھی ناقص ہے. امروز کے اندر ایوب خان کے دور میں یہ مقالہ چھپ چکا ہے، اب بھی جنگ میں دوسرے اخباروں میں بالواسطہ یہ کتوں کی بکواس اور بھونک چھپ رہی. اس بدبخت کو اگر پتہ ہے تو اس لڑکی کو لکھ لینا چاہیے کہ وہ اس کا سارا خاندان، اور اگر اس کا کوئی خصب اور خامند بھی ہے تو وہ بھی فی نار جہنم خالدین فیہا ابدا. تم کتے کی موت مرو گے، تمہارا قبر میں شکل بدل جائے گی. پیغمبر کے صحابہ کو گالیاں دینے سے اگر شکل بدل جاتی ہے تو پیغمبر کو گالی دینے کے بعد جو حشر ہونے والا ہے تم اس کا تصور نہیں کر سکتے. یہ بکواس چھپی ہے، صحیح حدیث ہے. لاؤ مشکات مولانا مفتی صاحب کو کہو نکالے، میں غلط کہتا ہوں. ہن ناقصات العقل والدین، یہ پیغمبر کا ارشاد ہے کہ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کا دین بھی ناقص ہے، ان کی عقل بھی ناقص ہے. لڑکی کے منہ سے کہوایا جا رہا ہے بد فطرتوں، بزدلو کمینوں، تمہیں اخلاق کی اتنی جرت بھی نہیں کہ تم پیغمبر کی حدیث کا صحیح جواب دے سکو. لڑکیوں کو میدان میں لا کر مولویوں کی داڑھی کو پیشاب میں ملوث کرنا چاہتے ہو. خدا کے غضب سے ڈرو، اس کے عتاب اور غضب کی بجلیاں لرز رہی ہیں، نہ جانے کس وقت اس ملک میں ان بدماشوں پر برس پڑے گی. افغانستان کا حشر سامنے رکھو، لبنان کے بین الاقوامی چکلے کا انجام سامنے رکھو. دمشق کے بازاروں میں علماء کی لاشیں گھسیٹوائی گئی ہیں، اس کا انجام ہونے والا ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. یہ حافظ الاسد نہیں بچے گا. میرا نبی سچا ہے. نبی اس کے دروازے کا اگر کتا پال نبی کی شریعت میں جائز ہوتا، نبی کے دروازے کا کتا بھی سچا ہے، اس کی بات غلط نہیں ہو سکتی. اس نے وہاں سے 25,000 اہل سنت والجماعت علماء کو دیش نکالا دیا ہے. خود اکنامسٹ اور دوسری کئی فنون کی ڈگریاں رکھنے والا آدمی، ہمت کا رہنے والا عالم مجھے بتا کر گیا جو گریجویٹ بھی ہے. المدارس کلھا مسدودۃ والمساجد مغلقۃ. 2-4 مسجدیں روس کی طرح باقی چھوڑ دی ہے کہ ان کو کھلا رکھے تاکہ پروپیگنڈے میں آسانی ہو. کیا بڑی آزادی ہے. جہاں خدا کی دشمنی، رسول کی دشمنی، صحابہ کی دشمنی آئے گی، پہلا کام یاد رکھو یہ ہوگا کہ مدارس بند، مساجد بند، خانقاہیں بند، مولوی صوفی اور ان کے پیروکار سب کا صفایا. کیونکہ 3 بنیادیں ہیں. ہر دشمن سیانہ دانا دشمن وہ ہے جو کسی نظریے کی بنیادوں کو ڈائنامیٹ لگائے. سبانی ابن عبداللہ بن سبا نے، حسن بن صباح نے، ابو عبید محمون القداح خاتمی بدماش نے صحابہ کرام کے نام پر قدغن لگائی. علی کو خدا کہا، حسنین کو وارث بنایا، ابو بکر عمر کو غاصب کہہ کر خدا کی لعنت مول لی. صحابہ میں فرکشن پیدا کرنے کے لیے یہودی سازش کو جاری کیا. کلات مرچنڈ کا بیٹا مصر کوفے بصرے میں سازش کرانے میں کامیاب ہوا. اس کے چند ساتھی قابو آئے. فأتي بعلي بزنادقة فأمر بإلحاحهم. ان میں سے چند بدماش پکڑے ہوئے حضرت علی کے پاس آئے، فرمایا ان کو زندہ جلا دو. علی نے زندہ جلایا.
علی کے معاملے کی خبر حضرت ابن عباس کو ان کے چچا بھائی کو پہنچی، وہ ریٹائر ہو کر بصرے کی گورنری سے گھر بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا لو کنتو لمنعتہ، اگر میں ہوتا تو علی کو روک دیتا کہ غصہ تمہارا برحق، جلال اور غضب تمہارا برحق، لیکن حضور نے من فرمایا کہ لا تعذبوا بعذاب اللہ، اللہ کی طرح کسی کو آگ میں مت جلاؤ، تم قتل کر دیتے آگ میں ڈالتے. لیکن نہیں، علی مرتضیٰ نے اپنے اجتہاد پر عمل کیا، اور میں کہتا ہوں ٹھیک کیا. آج بھی علی کے اجتہاد کی ضرورت ہے کہ جو خدا کے نام پر ایکسپلائٹیشن کرے، جو نبوت کو بازیچہ اطفال بنائے، جو صحابہ کی داڑھیوں سے بدماشوں کا کھیل کھیلنا چاہے. علی کی سنت یہ ہے کہ اسلامی قانون بنے، ایسے بدماشوں کو آگ میں جلا دو، ان کی بدماشی کو قبول کبھی نہ کرو. یہ علی کا مذہب ہے، میرے باپ کا نہیں. تمام دنیا کے فرقے مسلمان کہلانے والے، نو مسلم غیر مسلم، سب مانتے ہیں، کیا دیوبندی، کیا بریلوی، کیا اہل حدیث، کیا سنی، کیا شیعہ، سب مانتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب نے زندی کو، ملحدوں کو، ابن سبا کی پارٹی کے جو افراد علی کو خدا کہنے والے تھے کوفے کی جامع مسجد میں، ان کو آگ میں جلایا، زندہ جلایا. کس نے جلایا؟ علی.